السلام علیکم حضرت جی۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی، یہ مفتی طارق مسعود کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ ایک علمی غلطی ہے یا پھر اس کو آپ گستاخی کہیں گے، کیونکہ اور گستاخی نیت کے اوپر کتنی ڈپینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں بیٹا، نیت تو اللہ جانتا ہے، تو اس پہ تو مجھے کمنٹ کرنے کی نہ اتھارٹی ہے، نہ اجازت ہے، نہ میں کبھی کروں گا۔ نیت وہ صاحب جانتے ہیں یا نیت اللہ جانتا ہے؟ مجھے یہ میں اپنے طرف سے اندازہ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نیت یہ نہیں ہوگی، کیونکہ ایک عالم آدمی ہے، چاہے ٹھیک ہے دوسرے مکتب فکر کے ہیں، لیکن ایک عالم ہے، ان کی نیت نہیں ہوگی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان کی نیت کیا تھی، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا تھی۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ان کی گستاخی کی نیت نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے 4-5 ویڈیوز ریلیز کی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، انہوں نے دو باتوں پہ تو جو معذرت کی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن انہوں نے تیسری بات کے اوپر بالکل اپنی کسی بھی ویڈیو میں ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے جو امی کے لیے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ بات جو کی ہے، اور اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کچھ بریلوی مکتبہ فکر کے عالموں کی کتابوں سے بھی کوٹ کیا کہ انہوں نے بھی یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ یقیناً چاہے یہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا شیعہ ہو سنی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، یہ سب انسان ہیں، یہ سب غلط کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھو، صرف نبی ایسے ہوتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، صرف انبیاء معصوم ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ غلطی کی گنجائش ہر ایک کے پاس ہے۔ تو اب جس نے بھی یہ غلطی کی، اس نے چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو، بات غلط ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اس بات کا تو اعتراف کیا ہے کہ ان سے یہ کہنا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کی انہوں نے معذرت کی۔ پھر انہوں نے اس کی بھی معذرت کر لی کہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات غلط ہے۔ لیکن تیسری بات جو انہوں نے کی ہے، جس پر مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان انٹینشنل گستاخی ہے، یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ غیر ارادی طور پر وہ گستاخی میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور ان کی 4-5 ویڈیو میں سے کسی ویڈیو میں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ انہوں نے اس کی معذرت کی۔ اس قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں، اس پر انہوں نے معذرت کی۔ ان کے بیچ میں انہوں نے جو جملہ کہا ہے 20 کے اندر، وہ یہ کہا ہے کہ جب کاتبین نے یعنی صحابہ نے قرآن کریم کی اندر یہ گرامر کی غلطیوں سمیت اس کو ڈاکومنٹ کر دیا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں تھے تو حضور کو بھی نہیں پتا چلا، اور یہ ایسے ہی محفوظ ہو گئی۔ یہ لفظ جو ہے نا، حضور کو بھی پتا نہیں چلا اور حضور نے بھی تصحیح نہیں کی، یہ گستاخی ہے، ان انٹینشنل گستاخی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے، لیکن یہ گستاخی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا نہیں چلا، اور قرآن میں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یاد رکھو، تمام مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا دین مکمل ایسے ہی پہنچایا جیسے اللہ نے دیا تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا بہتان آتا ہے، ریگارڈلیس کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جو ان کے مطابق ہمارے نزدیک تو حضور سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ پڑھنا نہ لکھنا اس کی ایک بنیادی وجہ تھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا کو سب کچھ آتا تھا، لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو لکھنے، دوسری کتابیں کوئی کتاب لکھنے اور کوئی دوسری کتابیں پڑھنے سے روکے اس لیے رکھا، ان کو اجازت نہیں دی، ان کو کسی اور استاد کے پاس بھیج کے سیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ نے اس لیے نہیں دیا تاکہ قرآن کے بارے میں کسی کو شک نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کی کتابیں پڑھتے ہیں، انہوں نے وہاں سے علم حاصل کیا اور یہ کتاب لکھ دی انہوں نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بھی کچھ لکھتے ہیں، یہ انہوں نے قرآن بھی انہوں نے لکھ دیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی سے نہ پڑھنے لکھنے نہ پڑھنے لکھنے کا موقع دیا، نہ کسی نے ان کو پڑھایا، نہ حضور نے کسی سے پڑھا، نہ حضور نے کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی کتاب لکھی، نہ کچھ لکھا۔ صرف قرآن کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اگر دوسری کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ اگر کچھ اور بھی نہیں لکھتے ہیں، تو قرآن بھی ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور قرآن کسی کی ان کے اپنے ذہن کی فکر نہیں ہے
کہ دوسروں کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انہوں نے کوئی اللہ کی نام پر کوئی کتاب بنا نہیں لی ہے، تو یاد رکھیے. لیکن یہ کہنا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. اور یہ پھر بات اللہ کے اوپر چلے جاتی ہے. وہ اللہ جو کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ہمارا ذکر ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھی الزام جاتا ہے کہ بھئی قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہو گئی. تو یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا. یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کامل اسی طرح سے پہنچایا جیسا اللہ نے دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے دین مکمل کیا، اس میں کوئی نقص نہ رہ چھوڑا، نہ اس میں کوئی کمی چھوڑی. یاد رکھیے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، مکمل غلطیوں کے بغیر کیا، غلطیوں کے ساتھ نہیں کیا. تو یہ اللہ قرآن یعنی تو بہت بڑی بات بن جاتی ہے نا. تو ان کا یہ کہنا، اور اس پر انہوں نے ابھی اس جملے کو انہوں نے ریپیٹ نہیں کیا، اور اس پر انہیں کہنا چاہیے کہ بلکہ میں نے تو ان کو میسج بھیجا ہے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے مجھے کال نہیں کیا. میں نے کہا بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ ابھی کینیڈا میں ہیں تو آئی لو ٹو میٹ یو، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. کہ ان کا یہ جملہ جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ جملے پہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے. باقی وہ دو جملے وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی غلط ہیں، لیکن اس پر انہوں نے معذرت کر لی ہے. تو یہ ان انٹینشنل گستاخی ہے، اس کو ماننا پڑے گا. تھینک یو. ہاں جی، اور کوئی کوشچن لکھا ہوا؟ جی السلام علیکم جی، ایک سوال تھا. جی بولیے. وعلیکم السلام. جی یہ امی کے حوالے سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو بھی جہاں بھی قرآن میں امی کا لفظ آیا ہے اور جن آیات میں ہے وہ مدنی ہے، اور وہ یوزلی جو جوئش لوگ تھے مدینہ کے ان کے کانٹیکس میں ہے، کیونکہ وہ غیر یہودیوں کو امیون کہتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے امی کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بیسکلی ان میں سے نبی آئے ہیں اور اس کو مخاطب. تو یہ کہاں تک صحیح بات ہے جی؟ نہیں تو قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا حبیب امیین میں بھیجا ہے. وہ تو پوری سوسائٹی کو اللہ نے امیین کہا ہے نا. تو جی جی امیین کا مطلب یہ ہے کہ یہ، حالانکہ دیکھیں عرب لوگوں کو تو اپنی زبان پہ تو بڑا ناز ہوتا تھا. ہم کو وہ اجمی کہتے ہیں، غیر عرب کو اجمی اسی لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے لکھنا پڑھنا تو ہمیں ہی آتا ہے لینگویج تو ہماری ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امیین اس لیے کہا کہ یہ پڑھے لکھے تھے اس میں، اور ان کی شاعری موجود ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن وہ زیادہ تر لوگ اس میں پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ تو بات صحیح ہے. لیکن بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی عرب کی شاعری مشہور ہے، اور ان کا لٹریچر آج بھی موجود ہے. تو اور باقی صحابہ کرام کی شاعری موجود ہے. حضرت حسان ابن ثابت ہو جائیں، حضرت کعب ابن زہیر ہو جائیں، خود خلفائے راشدین کی شاعری موجود ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سلام اللہ علیہ، ان کی شاعری موجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کی شاعری موجود ہے. تو بڑے بڑے شعراء تھے یہ لوگ، اور ان کی شاعری موجود ہے. لیکن چونکہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں، یا مکہ کے لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ لوگ کیونکہ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں، بدو ہیں، اتنے نہیں ہیں. میجورٹی یقیناً ان میں پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے ان میں. تو امیین تو سوسائٹی کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے. اچھا یہ سوالات کسی نے بھیجا ہے. السلام علیکم حضرت جی، آئی ہیو کپل آف کوشچنز. حضرت جی مجھے حدیث کے معاملات میں رہنمائی چاہیے. حدیث کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بہت بہت حسین حال میں دیکھا تو صحابہ کرام ڈرتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی اللہ کو دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا مجھے دیکھ لو. حضرت جی اگر برائے کرم اس حدیث کی شان بتائیے، میری سوچ اس حدیث کے مکمل عظمت کو سمجھنے میں مدد چاہیے. یہ بھائی اس قسم کی تو کوئی حدیث نہیں ہے. جو ایک حدیث شریف ملتی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھئی میں نے اللہ کو مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے.
تو حضرت عمر جو تھے حضرت ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے اللہ کو مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا, اللہ کو دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے, یہ تو کفر ہے, یہ تو شرک والا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک حدیث ملتی ہے, اس میں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ اس کی مخلوق سے ہوتی ہے نا. اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے ہم, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت پیدا کرے گا. اس آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے جو ہماری آنکھ. نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا, وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ صلاحیت پیدا کی جو اللہ کو دیکھ سکے نا. تو نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے, لیکن یہ اس آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. لا تدرکہ الابصار, یہ آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو یہ اب سب سے پہلے تو یہ حدیث ہی نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, اور یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. کسی ایسی لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنا بھی تو لی ہے نا, تو یاد رکھیے اس کو حدیث نہیں ہے. لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کو اگر پہچان کرنی ہے تو اس کی مخلوق سے ہوتی ہے نا. تو ہم نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نبی کی یہ شان ہے اس کا خالق کیسا ہوگا. جو نبی اتنا خوبصورت ہے وہ خدا کیسا خوبصورت ہوگا. جس نبی کا کلام اتنا خوبصورت ہے اس رب کا کلام کیسا ہوگا نا. تو انسان, ہم دنیا میں گھومتے ہیں, پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, جھیلوں کو دیکھتے ہیں, دنیا کی اتنی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اللہ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے. جب یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی, تو پھر اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اس کی مخلوق سے ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کوٹ کیا ہے یہ حدیث نہیں ہے, یہ کسی نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ذریعے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تو بات نہیں کرے گا, نہ مجھ سے کرے گا, نہ کسی سے کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے بات کرتا رہا ہے نا. نبی علیہ السلام تو اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور پہ دین مکمل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں نا, اللہ کے بندے ہی ہیں, اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو کہا یہ میرے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تک رسائی, اللہ تعالیٰ تک کی پہچان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے, اللہ کی مرضی کیا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے روکتا ہے, کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ کے بندوں سے پتہ چلتی ہیں. اور جس میں سب سے پہلے انبیاء آتے ہیں. پھر انبیاء اپنے ان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں, ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں, جیسے جنہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہیں گے صحابہ کرام, حضور کی آل پاک, ان کو ٹرین کرتے ہیں, تو پھر ان سے ہمیں دین آتا ہے. تو دین یقیناً اللہ کے بندوں سے ہی اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے. اللہ کی پہچان اللہ کے بندوں کے ذریعے ہوتی ہے, ان بندوں کے ذریعے ہوتی ہے جن کو اللہ کی پہچان ہے, جن کو اللہ اپنی پہچان عطا فرماتا ہے. اس میں سب سے پہلے انبیاء ہیں, پھر اس کے بعد اولیاء آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں مجھے اپنے بزرگوں میں تلاش کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان نہ ہو تو اللہ کے ان بندوں سے ملے جنہوں اللہ کی پہچان ہے. سمپل سی بات. اور وہ اللہ کی پہچان کن کو ہے؟ اللہ کے نبیوں کو ہے, رسولوں کو ہے. اور نبیوں اور رسولوں نے کن کو تیار کیا ہے؟ اپنے اولیاء کو, اپنی امت کے اولیاء کو تیار کیا ہے. صحابہ کرام سب سے پہلے ولی ہیں, ان حضور کی اولاد پاک اولیاء اللہ کی سردار ہے نا. اس کے بعد علماء ہیں, اس کے بعد دوسرے بزرگان دین ہیں. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ جو ہوتی ہے وہ ہمیں لوگوں ہی سے ملتی ہے, عالموں سے ملتی ہے. آگے کیا ہے؟ غریبوں میں تلاش کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے غریب کے دسترخوان پر تلاش, یعنی غریب سے مراد دسترخوان پہ تلاش کرو سے مراد یہ ہے کہ بھائی تم غریب کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہوگا. یہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث ہے نا. حضور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے پوچھیں گے کہ انسان میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ انسان کہے گا اللہ تجھے تو بھوک نہیں لگتی ہے, تو بھوکوں کو کھلانے والا ہے, تجھے کہاں سے بھوک لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے بھوک نہیں لگتی ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ اگر فلاں ایک بھوکا شخص تمہارے گھر پہ آیا تھا, تم سے کھانا مانگ رہا تھا,
تم اگر اس کو کھلاتے تو تم نے اس کا مطلب ہے مجھے ہی کھلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے نا، تو ان تمام چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھ نہیں آیا، اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں شخص بیمار تھا تو اسے دیکھ نہیں جاتا، مجھے اس کے قریب پاتا۔ تو یہ ساری احادیث جو ہیں اس کا بیسک مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے جڑو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور الفت کا سلوک کرو، نفرت اور دشمنی کو نکالو، اور غرور اور تکبر کو نکالو۔ تو یاد رکھیں ان احادیث کا مفہوم یہی ہے۔ حضرت جی کس نظر سے دیکھیں اس بات میں کیا حکمت ہے؟ میں نے ابھی حکمت بتا دی ہے کہ اس میں تعلق جوڑنا ہے کہ اے انسانوں، تم نے میری خوشی چاہنی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے خوش ہو جاؤں، تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، تم میری جنت میں آنا چاہتے ہو، تو بس یہ کام کرو۔ اگر تم میری جنت میں آنا چاہتے ہو تو بس میری عبادت کرو، اور جو میری مخلوق ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور اگر تم نے مجھے دیکھنا ہے تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ۔ ان کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو دیکھا، یعنی مراد یہ ہے کہ نبی کے اندر خدا نہیں ہے، اعوذ باللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائیں گے وہ وہی ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی عرفان، اللہ کی پہچان اس کے بندوں سے ہوتی ہے، اس کی مخلوق سے ہوتی ہے۔ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب کون ہے؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبادت خالی نماز ہے؟ نماز ایک طرف سے عبادت کا ایک طریقہ ہے، روزہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، حج عبادت کا ایک طریقہ ہے، زکوٰۃ دینا ایک طریقہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی عبادت یہ ہے کہ آپ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب اگر آپ حرام سے بچتے ہیں اور حلال الحمدللہ استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ اللہ کی عبادت ہی ہے۔ اب آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس محنت سے اپنی روزی کما رہے ہیں، حلال کی روزی، تو یاد رکھیے یہ دفتر میں کام کرنا بھی اللہ کی عبادت ہی ہے۔ آپ جمنازیم میں ایکسرسائز کر رہے ہیں تاکہ آپ صحت مند رہیں، اور صحت مند ہوں گے تو اللہ کی عبادت کرنے میں کا بھی لطف آئے گا، عبادت کا اور زیادہ مزہ بھی آئے گا، زیادہ اچھی طرح سے عبادت کر سکیں گے۔ تو یہ جم کے اندر ایکسرسائز کرنا یہ بھی عبادت بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ نہیں ہے کہ بس آپ کونے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہیں۔ یس، وہ بھی اذکار ہونے چاہیے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، بھوکے کو کھانا بھی کھلانا ہے، سب کی ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، سب کرنا ہے۔ یہ پورا وقت جو ہم گزاریں گے انسانوں کی خدمت میں، یاد رکھیے سب عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ کونے میں تسبیح لے کے آپ ایک بیٹھ جائیں اور بس تسبیح پڑھتے رہیں ہر وقت، قرآن شریف پڑھتے رہیں ہر وقت۔ نہیں، قرآن شریف پڑھنا ہے، بالکل پڑھنا ہے، لیکن قرآن شریف پڑھنے کے علاوہ بھائی لوگوں کی ضروریات بھی ہیں، ان کو بھی تو پورا کرنا ہے، روزی بھی تو کمانی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی تو کرنی ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، اپنی تھوڑی سی صحت کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو یاد رکھو یہ سب کا سب living according to the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala is عبادت۔ بس اسلام ایک کیا ہے؟ وے آف لائف ہے۔ اگر آپ اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اب چاہے آپ جاب کریں، چاہے ٹریول کریں، چاہے ویکیشن پہ جائیں، چاہے جم میں جائیں، چاہے مسجد میں جائیں، چاہے بازار میں گھومیں، ایز لانگ ایز کہ آپ اللہ کے دین کے مطابق یہ ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں، تو بس آپ اللہ کے نائب ہو گئے، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اسی کو تو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسی انسان کو اللہ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے، دنیا کے کام بھی کرے اور آخرت کا بھی خیال رکھے۔
جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھے، جب دنیا کے کام کرنے کا وقت ہو دنیا کا کام کرے، حلال آف کورس. تو یہ سب قسم یعنی اسلام جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتا کہ جب بس آپ لوگ دنیا سے کنارہ کش ہو کر بس اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، کونے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا، حضور نے شادیاں بھی کی، حضور کے بچے بھی ہوئے، حضور نے بزنس بھی کیا، حضور نے تجارت بھی کی، حضور نے دین کی خدمت بھی کی، حضور ایک داعی بھی بنے، اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، جہاد بھی کیا، دشمنوں سے جنگیں بھی کی، انسانوں کی خدمت بھی کی، بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا، سارے کام کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے کام بھی کیا. تو یہی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. حضرت جی کیا ہر شخص نائب ہے؟ یہ نائب صرف انبیاء کرام نہیں. ہر وہ انسان، انبیاء تو سب سے پہلے ہیں نا. دیکھیے انسانوں کی ہائرارکی ہے، یاد رکھو. یہ نہیں ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب انسان برابر نہیں ہے. سب انسان کی بنیادی ضرورتوں میں ان کی بنیادی ضرورتیں پورا کرنا یہ ان کا حق ہے. یعنی روٹی کپڑا اور مکان. ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ملنا چاہیے، ہر انسان کو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا ملنا چاہیے، ہر انسان کو اپنے سر چھپانے کے لیے گھر ملنا چاہیے. تو بنیادی ضرورتیں انسانوں کی پوری ہو، یہ تو سب کی ضروریات ہیں. لیکن انسان سب برابر نہیں ہے. انبیاء سب سے اعلیٰ ہیں. اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 کیٹیگریز ہیں، یہ ہائرارکی ہے. سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. یہ 4 کیٹیگری والے یہ اللہ کے نائب ہیں. باقی ایک کافر ہو، غیر مسلم ہو، دہریہ ہو، اللہ کا نافرمان ہو، وہ انسان ضرور ہے، لیکن اس کو پھر ہم اللہ کے نائب کی کیٹیگری میں نہیں ڈالتے. انسان ضرور ہے. اللہ نے جو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس نے اللہ نے سب انسانوں کے لیے کہا تھا. لیکن یاد رکھیے خلافت کے لیے پھر کوالیفائی کرنا پڑتا ہے نا، کہ اللہ نے آپ کو خلیفہ بنا کے تو بھیجا، لیکن آپ نے وہ سارے کام کرنا شروع کر دیے جو ایک خلیفہ کے منصب کے خلاف ہے، تو پھر تو آپ خلیفہ نہیں رہے نا. خلیفہ جب بنایا تو اس کا مطلب ہے وہ خلافت کی ذمہ داریاں پوری کریں. خلافت کی ذمہ داری ہے کہ جس رب کے آپ خلیفہ ہیں اس رب کی بات مانیں. سمپل سی بات. تو ہر انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. ہر انسان ضرور ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ضرور ہے، لیکن خلیفہ وہی ہے جو جس نے بنایا خلیفہ آپ کو، اس کی بات کو مانے، اور اس نے جو آپ کو ایجنڈا دے کے بھیجا ہے دنیا کے اندر، اس ایجنڈے پہ عمل کریں، ہے نا. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں بات کر رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تھا تو اللہ نے یہی کہہ دیا تھا کہ اب تم زمین پہ جا رہے ہو، کچھ عرصے وہاں رہو گے، اب تم کو میں زمین پہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کیوں تم میرے نائب ہو. تم کو میں پورا ایک دستور حیات دے رہا ہوں، اس کو لے کے جا رہا ہوں، بس اس کے اوپر عمل کرتے رہنا، پریشانی نہیں آئے گی. یہ جو دستور حیات ہے، جو اس کو فالو کرتا ہے وہی خلافت کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، وہی خلیفہ ہے. باقی ہر شخص خلیفہ تھوڑی بن گیا ہے. ماشاء اللہ. نائب کون ہے؟ آگے کیا سوال ہے؟ اور یاد کرو جو تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر، ہاں یہ تو ہو گیا نا. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے یعنی اگر صفائی سے خالی مراد یہ نہیں کہ استری والے کپڑے پہن لو، یعنی انسان کے جسم کی، کپڑوں کی، جسے ہم ظاہری صفائی کہتے ہیں، وہ اس صفائی کی یہاں بات ہو رہی ہے. اور وہ صفائی ہے طہارت. اب طہارت کیا ہے؟ ہمارے دین میں تو یاد رکھیے ہماری عبادات کی قبولیت، ایکسیپٹنس آف آل ورشپ ڈیپینڈز آن طہارت. اگر وضو کے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوئی. وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو ہماری تو ساری عبادت میں ظاہری طہارت کنڈیشن ہے، یعنی جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ کی عبادت کے لیے جسم کی صفائی ضروری ہے. تو یعنی آپ کا آدھا کام ہو جاتا ہے جب آپ وضو کر لیتے ہیں. اب آدھا کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، اب یہ پورا کام ہو گیا. تو اس لیے صفائی نصف ایمان مراد یہ ہے کہ تمام عبادات کی مقبولیت کا دار و مدار آپ کی ظاہری صفائی پر ہے.
لیکن یاد رکھو تصوف تو باطنی صفائی کے اوپر بھی ہے نا. کوئی انسان ظاہری صفائی کرے لیکن دل اس کا صاف نہ ہو تو پھر یاد رکھو وہ اس میں عبادت میں وہ لذت نہیں آئے گی اور وہ پھر اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے. لیکن یہاں جو ہے اشطر الایمان, یہ جو کہ صفائی نصف ایمان ہے, یہاں پر میں ظاہری صفائی کی بات کر رہا ہوں جو شریعت کے اندر ہے, یعنی آپ کا جسم صاف ہو, کپڑے صاف ہوں, جگہ صاف. ایمان کے تو 70 حصے بتائے ہیں جس میں سب سے چھوٹا حصہ راستے سے پتھر ہٹانے حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی ایمان یعنی اسلام کا ایک نیکی ہے اور اس کا بھی بڑا اجر ہے, ثواب ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عمل کیا کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یعنی راستے میں سے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے, آپ نے کوئی اس راستے میں اس چیز کو ہٹا دیا, یہ بھی الحمدللہ نیکی ہے اور ایمان کا حصہ ہے. بالکل. کیا یہ جسمانی صفائی کی بات ہے یا روحانی صفائی کی بات ہے؟ نہیں, جو طہور و شطر الایمان کی بات ہے یہ یاد رکھیے یہ ظاہری صفائی ہے, جسمانی صفائی ہے. اور باطنی صفائی جو ہے وہ بھی اتنی ضروری ہے اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے ایمان اندر کی بات سے ہے. یعنی انسان کی سوچ پاکیزہ ہو, خیالات پاکیزہ ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا دل ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا, حضور کا فرمان بردار ہو. تو باطنی صفائی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ظاہری صفائی ہے. ہمارے دین کے اندر دونوں صفائیاں چاہیے, عبادات کے لیے اور اس کی مقبولیت کے لیے. تو باطنی صفائی تو ہر وقت چاہیے نا. ظاہری صفائی تو یہ ہے کہ عبادات, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا, نہانا پڑے گا اگر نہانے کی ضرورت ہے تو. لیکن باطنی صفائی تو 24 گھنٹے ہوتی ہے نا, اس کے لیے تو ٹائم کی قید نہیں ہے نا. یعنی جب آپ نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے نا, اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اب بھی پاک ہے. لیکن دل اگر ہمارا صاف نہیں ہے تو یاد رکھیے پھر وضو کا بھی فائدہ کچھ نہیں. تو باطنی صفائی بہت ضروری ہے لیکن جسمانی صفائی بھی بہت ضروری ہے. شریعت اور طریقت اسی کے دو حصے ہیں نا. باطنی صفائی کے لیے طریقت ہے اور ظاہری صفائی کے لیے شریعت. کیا یہ جسمانی صفائی کی بات ہے؟ ہاں. اور نصف ایمان تو ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے, بالکل ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح سے نکاح کرنا بھی نصف ایمان ہے بھائی. یعنی ان احادیث کا لٹرل مطلب نہ نکالا کریں, اس کی اہمیت کو سمجھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب صفائی نصف ایمان ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب آدھی چیزیں باقی رہ گئی ہیں. مراد یہ کہ یعنی ایمان کی بنیادی ریکوائرمنٹ سے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس کو کوانٹیفائی اس طرح سے نہیں کریں کہ بس آدھا میں نے اسلام پورا کر دیا اب آدھا کچھ اور ہے. مراد یہ ہے کہ یہ اس ایمان کی, اسلام کی بنیادی ریکوائرمنٹ میں سے ایک ریکوائرمنٹ. شادی کرنا بھی نصف ایمان ہے, تو آپ نصف ایمان کیا کریں گے؟ آپ میں شادی کر لی, میں نے آدھا ایمان پورا کر دیا. آپ کو یہ کہے جناب میں شادی کر لیتا ہوں آدھا ایمان وہاں پورا ہو گیا, کپڑے دھو لیتا ہوں نہا لیتا ہوں آدھا ایمان یہاں پورا ہو گیا, تو پورا اسلام ہو گیا, باقی کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں, یاد رکھیں مراد ان تمام احادیث کو مطلب یہ ہوتا ہے, اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دیز آر امپورٹنٹ پارٹس آف یور بینگ اے مسلم اینڈ بینگ صاحب ایمان. مجھے لگا کہ ہم اس بات کو مکمل اور کامل حکم سمجھ نہیں سکتے, اس لیے آپ کی نظریہ جاننا چاہتا ہوں. ہاں نہیں, بس مراد یہ ہے کہ یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, اللہ کی عبادات کی قبولیت میں سے ایک قبولیت کا دار و مدار ہے اس کے اوپر, اہمیت ہے. بس اس کو لٹرلی میتھمیٹیکلی کوانٹیفائی نہ کریں کہ آدھا ایمان تو صفائی میں ہو گیا, آدھا ایمان شادی میں ہو گیا, پورا اسلام کمپلیٹ ہو گیا. نہیں, اہمیت ہے, بس اس کی اہمیت بتائی گئی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر ایک نے فرمایا اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگیں, یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے اسے بھی اللہ سے مانگے. میرا سوال یہ ہے کہ پھر ہم بہت سے لوگ یا علی مدد, غوث پاک مدد کیوں کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو الگ عجیب بات ہے. یقیناً یاد رکھیں اللہ ہی سے ہر مدد مانگنی چاہیے. یعنی یہ تو اللہ پہ توکل کے تسمہ بھی اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیں, بالکل یہ ہے. اب لیکن آپ کا تسمہ ٹوٹتا ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ بھیجے گا آسمان سے؟ مجھے یہ بتائیے. حضور کی حدیث تو یہ ہے کہ تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو.
تو کبھی تسمہ جو ٹوٹ جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مانگتے اللہ ہی سے ہیں، پھر اللہ خود نہیں آتا، کسی کو بھیجتا ہے ہم کے لیے۔ ان احادیث سے اور قرآن کریم کی آیتوں سے لٹرل معنی جو لیتے ہیں نا، پھر وہی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی سبب آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، بس اس کے مراد یہ ہے۔ اللہ سے تسمہ بھی مانگیں، اللہ سے ہر چیز مانگیں، بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹرلی آپ گھر میں بیٹھ جائیں کہ اب کھانا اللہ ہی بھیجے گا مجھے، روٹی اللہ ہی بھیجے گا، گاڑی سڑک پہ خراب ہو گئی اب اللہ ہی آگے ٹھیک کروائے گا۔ نہیں نہیں، مراد یہ کہ اللہ سے مدد مانگے، لیکن کسی مکینک کو بلانا پڑے گا، گھر میں کسی کو خود پکا نہیں سکتے تو کسی سے ہوٹل سے جا کے لانا پڑے گا یا کسی سے پکوانا پڑے گا، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگو، مراد یہ کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی سبب بھی، چاہے وہ مکینک ہو، چاہے کھانا پکانے والے لوگ ہوں، چاہے ڈاکٹر ہو، دوائی دینے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی مشکل میں بھی، کسی ضرورت میں بھی مدد نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے، بس یہ مراد ہے اس سے۔ لیکن مدد تو لوگوں سے لینی پڑے گی نا، چیزوں سے لینی پڑے گی نا، وہ تو ان سے لینی پڑے گی۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ جناب اللہ چاہے نہ چاہے مجھے یہ دوائی فائدہ پہنچائے گی، اب یہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ کوئی یہ چاہے کہ جناب اللہ چاہے نہ چاہے فلانے صاحب جو ہیں وہ میری مدد کر دیں گے، نہیں نہیں، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ یہ کہیں کہ اگر کوئی انسان مدد بھی کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی کر رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہی کر رہا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ یا علی مدد یا غوث مدد جو کہتے ہیں، دیکھیں یہ میں نے بتایا کہ یہ چیزیں عام آدمی کو اس میں الجھنا نہیں چاہیے، اور اسی لیے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اور اسی لیے بہت سارے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، جب آپ اوپر کی منزل پہ چڑھتے ہیں نا، سیڑھیوں سے اگر جا رہے ہیں تو آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر دوسری پہ رکھتے ہیں، پھر تیسری، اس طرح سے اوپر جاتے ہیں نا۔ when you ascend، آپ یہ تو نہیں کرتے کہ آپ ابھی زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں اور 12 منزلہ عمارت میں 12ویں منزلہ عمارت کی جو آخری سیڑھی ہے اس پہ آپ چھلانگ لگا دیں۔ آپ جاتے ہیں 1 by 1، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اس تمام سلسلے میں اللہ کے علاوہ دوسرے جسے غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یا اللہ مدد کیسے ہوتی ہے۔ جب تک یا اللہ مدد سمجھ میں نہ آئے تو آپ یا علی مدد اور یا غوث مدد یا فلانے مدد، اس کو تو آپ بالکل بھول جائیں، آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ پہلے تو سمجھو کہ اللہ مدد کیسے کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں غلط ہیں، لیکن یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو پہلے یا اللہ مدد کو سمجھ جاتے ہیں کہ رب کائنات کیسے مدد کرتا ہے، تو آپ یا اللہ مدد پہ ہی رہیے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو یہ پوچھیے آپ کہ بھئی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے مولا علی بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حضرت عبد القادر جیلانی بھی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر تو عقیدے میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب اللہ چاہے نہ چاہے حضرت علی مدد کر دیں گے، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حضرت غوث پاک مدد کر دیں گے اللہ چاہے نہ چاہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے، اس سے بچیں۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان چکروں میں نہ پڑے، آپ یا اللہ مدد کو پہلے سمجھ لیں۔ ابھی تو ہمیں یا اللہ مدد ہی نہیں آتی ہے، ہم ذرا ذرا چیزوں میں بک جاتے ہیں فوراً۔ تو آپ بتائیے، تو یا اللہ مدد تو یہ ہے نا کہ انسان وہی تسمے کے لیے بھی اللہ پہ بھروسہ کرے، بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی مراد یہ ہو کہ ہر سبب جو ہے کائنات کی، ہر مددگار، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو چاہے وہ چیزوں کی شکل میں ہو، اللہ کے حکم کے بغیر، مرضی کے بغیر کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ لیکن مدد اللہ آ کے خود نہیں کرتا ہے، اس نے اسباب بنائے جو مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو وہی سبب جو ہے کارآمد ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی ہو۔ تو آپ پہلے یا اللہ مدد کو اچھی طرح سے فوکس کر لیں، پھر آپ کو یا علی مدد بھی سمجھ میں آ جائے گا اور یا غوث بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی اس میں کیونکہ
پہلے اسٹیپ ہی ہمارا پہلا اسٹیپ تو یا اللہ مدد کا ہے نا، یا غوث مدد تو نہیں ہے نا. تو جب تک ایک اسٹیپ پورا نہ ہو، پوری طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اس وقت تک آپ دوسری اسٹیپ پہ، تھرڈ اسٹیپ پہ، فورتھ اسٹیپ پہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. چھلانگ زمین پہ کھڑے ہوئے آپ 12ویں منزل پہ چھلانگ لگائیں گے تو انشاءاللہ گریں گے، چوٹ لگے گی، پہنچیں گے نہیں وہاں پر. پہلی منزل ہے یا اللہ مدد، اس کو فوکس کریں. اگر کوئی کہتا ہے اس قسم کی باتیں تو ان کو کہنے دیں، ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو کہ کیسے مدد ہوتی ہے. جب اللہ بادشاہ ہے تو پھر ہاں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. تو بہتر محافظ، ہاں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے بھائی. تصوف اسی چیز کو تو بتاتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی مدد فرماتے ہیں تو وہ مدد کرتے کیسے ہیں، یہ ہے سوال. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی بولے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی حضرت جی جی، جی جی حضرت جی. ہاں، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر برازیل کے جنگلوں میں، گھنے جنگلوں میں، رات کے گھپ اندھیرے میں کوئی پتا کسی ایک درخت سے گرتا ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ پتا جو زمین پہ گر گیا ہے گھنے جنگل کے اندر جہاں پر سارے درختوں سے پتے گر رہے ہیں، اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ پتا کس درخت کا ہے. گھپ اندھیرے میں وہ اللہ یہ بھی دیکھ لیتے. تو ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر ایک کی سنتا بھی ہے، ہماری بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے، ایون انسیکٹ کی بھی سنتا ہے، ایون وہ مائکرو جرمز جو ہوتے ہیں جن کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اللہ ان کی باتیں بھی سنتا ہے. تو وہ تو سنتا ہے اور وہ کافی ہے سب کے لیے. لیکن اس جو سوال یہ آتا ہے کہ پھر وہ رب جب وہی کافی ہے تو پھر وہ مدد کیسے کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے اللہ کے قریب؟ تو غزوہ بدر میں تو پھر اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہ جا کے میدان میں بیٹھ جاتے کہ اللہ ہی آ کے لڑے گا. وہ تو اللہ کے دین کا دفاع کرنے نکلے تھے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تو نہیں آئے وہاں پر، اللہ نے رسول کو صحابہ عطا کیے، وہ صحابہ جا کے لڑے. اللہ کے حکم سے صحابی بنے، اللہ کے حکم سے رسول پاک کی اتباع کرنے والے بنے، اللہ کے حکم سے رسول پاک کی مدد کرنے والے لوگ بنے. سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں کرتا ہے، وہ اسباب بناتا ہے، لیکن ہر سبب جو ہے اس کے حکم سے ہی مؤثر ہوتا ہے، ایفیکٹو ہوتا ہے. بس یہ عقیدہ ہے. یا علی مدد، یا غوث مدد، یہ یاد رکھیے. یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کو کنفیوز کرتی ہیں تو آپ یا اللہ مدد پہ رہیے. ہمیں کنفیوز نہیں کرتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت علی اللہ اگر میری خواب میں آ جائیں گے اور مجھے کوئی نسخہ بتا دیں گے، مجھے کوئی حکم دے دیں گے، مجھے کوئی گائیڈنس دے دیں گے، تو یہ خواب میں بھی اللہ کے حکم سے ہی آئیں گے. حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک اگر آپ کو کوئی روحانی طور پر آپ کے خواب میں آئیں گے، روحانی طور پہ کشف کے ذریعے بتائیں گے، تو یاد رکھیے اللہ کے حکم سے ہی بتائیں گے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں، وہ بھی بتائیں گے. بس. اور کوئی سوال؟ سبحان اللہ. السلام علیکم حضرت، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. ہاں جی. حضرت یہ جو آپ کا آج سبجیکٹ تھا اس حوالے سے پوچھنا تھا. آپ انہوں نے جو چیز کا ایک چیز ہو گئی ان سے جس طرح بھی، حضرت کیا ابھی ان کا کلپ چل رہا ہے کسی مولانا صاحب کا، وہ پتہ نہیں مولانا ہے بھی نہیں ہے، کہ انہوں نے ان کو مطلب پنش کرنے کی بات کی ہے. تو کیا جو لوگ اس طرح کی غلطیاں کر دیتے ہیں ان کے لیے کیا وہ جو بات کر رہے ہیں پنش کرنے کی، بہت سیریس پنش کرنے کی حضرت، تو کیا وہ چیز صحیح ہے مطلب ایسے لوگوں کے لیے جن سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی کسی طریقے سے؟ دیکھیں یہ جو بھی صاحب ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا پتہ نہیں کیا ہوں، یاد رکھیے جو بھی اس قسم کا مطالبہ کرتا ہے، یاد رکھیے وہ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے. بالکل میں صاف بات کر رہا ہوں. آپ کسی کو جا کے قتل نہیں کر سکتے، آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. ہمارے دین کے اندر ایک نظام ہے، اسلام کے اندر ایک سسٹم ہے، اسلام کا ایک طریقہ کار ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہر شخص اٹھ کے جناب لوگوں کو مارنا شروع کر دے، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے.
استغفراللہ، یہ خود رسول پاک کے حکم کی نافرمانی ہے، اور بڑی سخت نافرمانی ہے جس کی سزا اللہ کے پاس ملے گی۔ پاکستان کے اندر تو ہمارے دین کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا، نفرتیں پیدا کرنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اس کی معذرت کی، اور ایک جس کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو چاہیے کہ اس پہ بھی معذرت کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تو لیکن میں یا کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرنا اور کسی انسان کے اوپر اس کو ذلیل کرنا بالکل نہیں ہے۔ میں نے جو بات کی تھی، میں نے بڑے ادب سے بات کی تھی، یاد رکھیں۔ میں اللہ کا شکر ہے، ہمارے مرشد نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ لوگوں کو ماچو بن جاؤ جناب، جس کو چاہو اڑا دو، جس کو چاہو مارو، جس کو چاہو ذلیل کرو، نہیں، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ وہ ایک عالم ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اختلاف ہوا، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے معذرت کر لی۔ اب یہ جو صاحب مولوی صاحب ہیں، یہ جو صاحب بھی ہیں، اس قسم کی باتیں کریں، یاد رکھیں یہ خود گستاخ رسول ہے، کیونکہ رسول پاک نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اسلام میں ایک نظام ہے، اس نظام کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے اپنا نظام بنا لیا تو وہ نظام نہیں چلے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اعوذ باللہ کھڑے ہو کے ان کے دین کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جو طریقہ رسول پاک کے طریقے سے ہٹ کر ہے وہ بالکل جہالت ہے۔ ایک سوال یہ اور حمزہ صاحب کا سوال ہے، یہ وقت جب فلسطین اور لبنان میں جنگ چل رہی ہے، خاص طور پہ فلسطین میں جہاں امت کا بہترین حصہ ہے، اس وقت مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ کسی سے سنا تھا کہ اس وقت نماز روزہ عبادات قبول نہیں ہوں گی اگر ہم اس جاری جنگ میں کسی طرح سے حصہ نہ لیں یا اس کی فکر نہ کریں۔ دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس وقت فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے اتنے ہمارے عرب بھائی نے فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے جتنا ہم اٹھاتے ہیں۔ لبنان میں بھی انہوں نے مصیبت کر دی ہے۔ یہ جو اس وقت جو مسلمانوں پہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یاد رکھیے مسلمان ملکوں میں جو حکمران ہیں یہ خبیث ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہی ملکوں کے غدار ہیں، ان کو خرید لیا گیا ہے، سب کو خرید لیا گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہو شاید بچ۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے ملکوں میں ان لوگوں کو حکمران لے کے آئیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ بس جب تک ہمارے ملکوں کے اندر وہ حکمران نہیں آئیں گے جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ امریکہ سے ڈریں گے، برطانیہ سے ڈریں گے، مغربی دنیا سے ڈریں گے، اسرائیل سے ڈریں گے، تو یہ ڈرتے رہیں گے، تو ڈر کے پھر کیا ہوتا ہے، انسان اپنا دفاع نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہو رہا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے ہم ایک کام کر سکتے ہیں، یاد رکھیے قیامت میں جب حساب ہوگا نا، اس بات کا حساب نہیں ہوگا کہ تم نے جناب فلانی جگہ اللہ کے دین کو نافذ کیوں نہیں کیا، تم سربراہ مملکت کیوں نہیں بنے، تم اللہ کے دین کو نہیں، آپ کا میرا حساب یہ ہوگا کہ بھئی آپ یہ کر سکتے تھے، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ بس جو ہماری کیپیسٹی ہے، جو ہماری یعنی اتھارٹی ہے سوسائٹی کے اندر، اس اتھارٹی کا حساب ہوگا۔ اب میری اتھارٹی جو ہے وہ میرے گھر پر ہے، میری فیملی پر ہے، اور میری اتھارٹی ان لوگوں پر ہے جو میری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بس، اور اس کے علاوہ میری اتھارٹی کسی پر نہیں۔ ہم لبنان میں، فلسطین میں، دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کے حق میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ اخبارات میں لکھیں، آپ فیس بک پہ لکھیں، آپ سوشل میڈیا میں لکھیں، آپ ان کے حق میں بولیں، ریلیز نکلتی ہیں اس میں جائیں۔ اگر آپ مغربی دنیا میں رہتے ہیں تو اپنے حکمرانوں کو، ممبر آف پارلیمنٹس کو لیٹر لکھیں، اخبارات میں لکھیں، لابی جسے کہتے ہیں نا، یہ کریں، یہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم تلوار اٹھا کے، بندوق اٹھا کے جا نہیں سکتے کیونکہ وہ ہماری اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو یعنی طاقت سے روکے۔ حکومت کرتی ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ عام آدمی یہ کر سکتا ہے کہ زبان سے اور قلم سے اس کے خلاف کھڑا ہو جو ظلم ہو رہا ہے، بس۔ اللہ کا شکر ہے ہم یہ کرتے ہیں۔ آپ کا حساب اس بات پہ نہیں ہے کہ تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، حساب اس بات پہ ہے کہ تم منہ سے بھی کیوں نہیں بولے، لکھ سکتے تھے کیوں نہیں لکھا، اس کا حساب۔
حضرت جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھا ٹھیک. اور کوئی سوال کسی کا؟ 1 گھنٹہ تو ہو گیا، یا میں نے کوئی مس تو نہیں کر دیا؟ حضرت جی ایک چیز عرض کرنا چاہ رہی ہوں، شروع میں جو آپ نے ایک ٹاپک بتایا وہ بچے کا کھڑا نہیں ہوا، تو اس پہ بچوں نے پوچھا کہ پھر کیسے بتایا جائے بچوں کو؟ بھائی بتایا جائے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ بچہ کھڑا نہیں ہوا. نہیں تو اس کو سمجھانا ہے نا کہ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں. ہم ٹھیک ادب 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 کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے حضرت جی، ماشاءاللہ بہت اچھا آج کا لیکچر. یہ سوال آتے ہیں جو آج پوچھے گے نا، یا اللہ یا غوث اعظم سے مدد کیوں مانگتے ہیں، تو آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھی تربیت فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی جو ہے نا عمل بنائے، بس یہی. یہ کسی کا اگر ممکن ہے تو کیا میں تربیت گروپ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ ارے بھائی سوال ہی تو کر رہے ہیں آپ. ہاں سوال ہی تو کر رہے ہیں. گروپ میں پرائیویسی ہے جس کی وجہ سے میں سوال نہیں پوچھ سکتا. نہیں پوچھو بھائی، اللہ کے بندے، میں تو اتنی دیر سے اور کیا کر رہا ہوں، سوالوں کی جواب ہی تو دے رہا ہوں. میرے اور بھی کچھ سوال ہیں لیکن آپ کی مصروفیات کی وجہ سے میں فون نہیں کرتا ہوں. میں قرآن کو جب ترجمے سے پڑھتا ہوں تو اردو کے الفاظ مجھے سمجھ نہیں آتے، تو بھئی انگریزی میں پڑھ لو اگر اردو کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. یا پھر اگر آپ انگریزی میں اردو میں بھی مشکل ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہاں پوچھ سکتے ہیں بھائی. جو بھی صاحب ہیں، کس نے سوال لکھا ہے آپ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں جو آپ کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، کوئی آپ پہ احسان نہیں کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں ان کے سوالوں کے جواب دوں. تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نہ لوں تو بس آپ نام بھی اپنا ظاہر نہ کریں، بالکل نہ ظاہر کریں. مجھے سوال بھیج دیجئے، میں اس کا جواب دے دوں گا خود ہی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی پرائیویسی بھی رہے گی. ہاں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کا حکم ہے، اگر تمہیں کوئی چیز نہیں آتی ہے تو ان سے پوچھو جو ان کو وہ چیز آتی ہے، جن کے سوالوں کے جواب آتے ہیں. پوچھیں آپ. یاد رکھو قیامت میں اس چیز کا حساب ہوگا کہ تمہارے پاس ایک شخص تھا جو تمہاری رہنمائی کر سکتا تھا، تمہیں دین سمجھا سکتا تھا، تم نے کیوں نہیں پوچھا اس سے؟ تو پھر تمہارا حساب ہوگا. آپ شرماتے رہیں، جھجکتے رہیں. پرائیویسی پرائیویسی، بھائی پرائیویسی ٹھیک ہے، اچھی بات ہوتی ہے پرائیویسی کی، لیکن آپ سوال پوچھیں. آپ کی پرائیویسی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کا نام نہ لوں، آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں، آپ کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. لیکن آپ پوچھیں سوال. آج تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی سوال پوچھے. یہ جس السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم میرا ایک السلام. کویسچن ہے. جی اچھا کچھ عورتیں مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھنا چاہتے نا، وہ اپنی شروع کر لیتے ہیں، تو کیا اس میں رہنمائی فرما دیجیے، کیا وہ ان کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے، یا عورتوں پر واجب ہوتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھیں کیونکہ مسجد میں اور جماعت ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ مسجد میں ہیں آلریڈی، جی. پھر آپ اگر وہاں جماعت ہو رہی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں. نہیں تو لیکن کچھ عورتیں نہیں پڑھتی، وہ کہتی ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے. نہیں، جو ایسے کرتی ہیں وہ نالائق ہوتے ہیں، بالکل نالائق ہوتے ہیں. اگر آپ مسجد میں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 5 نمازوں کے لیے مسجد میں جائیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. عورتوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ وہاں آلریڈی موجود ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت ہو جی. رہی ہے، تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. یاد رکھیں. آف کورس میں ازیوم کر رہا ہوں کہ عورتوں کی پاکی کی حالت ہے، میں ازیوم کر رہا ہوں، میں سمجھ گئے آپ. تو جی. نہیں آپ لیکن میلاد میں گئے اور وہاں ٹائم ہو گیا ہے، لیکن کچھ عورتیں میں نے دیکھی وہ پڑھنا پسند نہیں فرماتی نا جماعت کے ساتھ، وہ اپنی شروع کر لیتے ہیں. نہیں ان کو بولیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو جماعت کے ثواب سے محروم کر رہی ہیں بلا وجہ. صحیح. ہاں جماعت کے ساتھ سب پڑھیں. بالکل یہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ بالکل نالائق ہے. چلو ہاں صحیح. تھینک ہاں، لیکن میں بات سمجھ لیجئے، وہاں مسجد میں 5 نمازوں کے لیے عورتوں کا جانا لازمی نہیں ہے، مردوں کا جانا لازمی ہے. یو. جی. عورت اگر وہاں آلریڈی موجود ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، وہ گئی نہیں ہے اور نماز ہو رہی ہے تو نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. روحانیت کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، روحانی قوت کیا ہے، روحانی طاقت کیسے اثر ہوتی ہے. چلیں اس کا پھر اس کو ایسا کریں، آپ رکھ لیں انشاءاللہ، اگلے سیشن میں اس کا سوال پوچھ لیں.
फिर इंशाल्लाह इसके जवाब मैं अगले उसमें दे दूंगा इंशाल्लाह। दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की, लबनान के मुसलमानों की, दुनिया भर के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमा। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा दे, मुसलमानों की जान इनसे छुड़ा दे। हमारे बच्चों को नेक साले बना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमाबरदार बना, दीन इस्लाम पर कायम दायम रखना परवरदिगार। हमें गुमराह होने से बचा, गुमराह लोगों की सोबत से बचा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम।